تھینکس ٹو سائیکالوجسٹ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بچے بڑوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ انفارمیشن ہمیں ملے ہوئے کوئی 150-200 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بچے ہیں ان کو ایڈلٹس کا ہی ایک منیچر ورژن سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ بڑے، مطلب جس طرح ایک بڑے ہوتے ہیں اس طرح وہ چھوٹے والے بڑے ہیں، تو کوئی ایسے مختلف نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں سائیکالوجسٹ نے جب یہ بتایا کہ بچے تو بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم بہت ساری چیزوں کو ایجوکیشن پالیسی کا ہم نے حصہ بنایا، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کو ہم نے، اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت بہتری آئی۔ تو بچوں کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ظلم ہوتا رہا ہے سینچریز میں۔ اب آ کے جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ وہ کس جگہ پہ کون سی لیمیٹیشنز ہیں، یعنی ہم عجیب لوگ تھے کہ ہم بچوں کو بہت ہی چھوٹی عمر میں ہم ابھی بھی موریلٹیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایمپتھی ڈیولپ ہو ایک ایسی ایج پہ، ایک ایسے ایج بریکٹ میں جب کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بنیادی میکانزم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جب ایک چیز کا بنیادی میکانزم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تو جب آپ کسی چیز پہ لائک اسٹریس یا زور دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ظلم ہوا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز بہت سارے سائیکالوجسٹ نے، اور تھینکس ٹو پی جے اور ایرکسن اور فرائڈ اور بہت سارے نام ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا۔ مختلف سائیکالوجسٹ نے ڈیولپمنٹ کی مختلف ان کے نزدیک سٹیجز ہیں بچوں کی۔ پی جے کی اپنی ہیں، اس کی ٹوٹل 4 سٹیجز ہیں، اور پی جے کی جو سٹیجز ہیں اس میں بنیادی طور پہ جو پہلی سٹیج ہے وہ صرف 0 to 2 ایئرس ہے، یعنی بچے کی پیدائش سے لے کے 2 سال تک۔ اس کو وہ سینسری موٹر کہتے ہیں، اور سینسری موٹر آف کورس جس طرح نام سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، سینسری اینڈ موٹر، ان 2 چیزوں پہ اس کی بچے کی پوری کائنات جو ہے اس کا انحصار ہے۔ سینسری موٹر جو سٹیج ہے، پہلے تو سینسری کے لفظ کو لے لیں کہ اس کی ساری کائنات جو ہے وہ سینسیشنل ایکسپیرینسز، جو بھی اس کی سینسری آرگنز ہیں جس طرح بھی وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، اس پر ویسے ایک علیحدہ ویڈیو ہونی چاہیے اور ہوگی کہ پیدائش کے وقت بچہ جو ہے اس میں کون سی سینسیشنز جو ہیں یا کون سی سینسری آرگنز جو ہیں وہ مکمل میچور ہوتے ہیں، اور کچھ جس طرح ہیئرنگ جو ہے وہ بالکل میچور ہوتی ہے، آئی سائٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ بٹ 5-6 مہینے کے بعد ہم اگر دیکھیں تو جب اس کی تمام سینسیشنز جو ہیں وہ زبردست کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ٹوٹل اس کی جو دنیا ہے وہ سینسری دنیا ہے، سینسیشنز کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ آبجیکٹ پرمیننس کی ہے۔ آبجیکٹ پرمیننس یہ ہے کہ آپ کی طرف ایک بچہ آ رہا ہے، اور اگر وہ سینسری موٹر سٹیج پہ ہے، یعنی 0 سے 2 سال کے درمیان، تو آپ کے پاس اگر کوئی بال یا کوئی آبجیکٹ جس کو کوئی کھلونا پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ بچہ آپ کے قریب آئے تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں۔ جب آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے تو وہ بچہ اگر تو سینسری موٹر سٹیج پہ ہے تو وہ رک جائے گا، اور وہ رک جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ بھی اس سٹیج میں نہیں پہنچا کہ وہ کپڑا اٹھا کے یا وہ یہ سمجھ سکے کہ اس کی سینسیشن سے جو چیز آؤٹ ہو جاتی ہے تو بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ بڑی مزیدار آئیڈیا ہے، یعنی 2 سال کا بچہ اپنی سینسیشن سے باہر قطعاً نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی آبجیکٹ کوئی بھی ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ پیرنٹس ہیں تو اگر آپ والد ہیں یا والدہ ہیں تو جب آپ بچے کی آئی سائٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ جب آپ باہر سے واپس آتے ہیں، اس کے سامنے آتے ہیں، تو بہرحال اس کی ایک معصوم سی میموری ہے جو کہ وہ لنک کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو بھی آئی سائٹ سے یا سینسیشن سے جو چیز باہر جائے گی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی سینسری موٹر سٹیج پہ۔ سینسری موٹر سے مراد مطلب موٹر، اس میں موٹر سے مراد یعنی ایکٹیو، اور موٹر کی جو ایکسپیرینسز ہیں، اور وہ آپ کو دیکھا ہے کہ بچہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہاں پنگا لے، وہاں ہاتھ ڈال، منہ میں ہر چیز جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، سوئچز میں ہاتھ ڈالا، یعنی وہ ایکچولی موٹر کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو دس از کالڈ سینسری موٹر۔ سینسری موٹر کے بعد جو ہے 2 سے 7 سال کا جو پیریڈ ہے بچے کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پری آپریشنل سٹیجز۔ پری آپریشنل سٹیجز میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ پریٹینڈ پلے ہے، پریٹینڈ پلے یعنی جس کو رول پلے کہتے ہیں۔ رول پلے جو ہے وہ بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے رول پلے کرتے ہیں، تقریباً سارے بچے رول پلے کرتے ہیں، اور رول پلے کی ویسے تو ایک علیحدہ سے اس کی بھی ویڈیو ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا، لیکن جتنی ریسرچ ہے وہ ہمیں کم از کم یہ بتاتی ہے کہ رول پلے بھی بہت ضروری ہے۔ رول پلے سے پہلے تو مراد کیا ہے؟ رول پلے سے مراد یہ ہے جو بچہ ایکٹ آؤٹ کرتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے سامنے عجیب و غریب سی چیزیں رکھ کے یا کوئی آبجیکٹس رکھ کے تو ٹیچر بنا ہوا ہے، یا مطلب مختلف وہ جو روپ دھارتا ہے، ایکٹر ہوتا ہے،
تو وہ جو بچے کے اندر رول پلے کا ایلیمنٹ، وہ بنیادی طور پہ شاید زندگی میں آنے والے رولز یا کردار یا جو بھی اس کے لیے اس کو تیار کرنے کی ایک کاوش ہو سکتی ہے. اور اس کی کچھ اور تھیوریز بھی ہیں، وہ کسی وقت عرض ہوں گی، لیکن رول پلے جو ہے وہ اس کی ایک پہچان ہے جو پری آپریشنل سٹیج ہے. پری آپریشنل سٹیجز میں سمبلز جو ہیں وہ تھاٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ حقیقت پری آپریشنل سٹیج میں بچوں پر آشکار ہوتی ہے، یعنی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور لینگویج جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ آئیڈیاز کی ریپرزنٹیشنز لائک سمبل کے تھرو یا ان کو اس حقیقت کا معلوم ہو جائے. اور آنے والی زندگی میں یقیناً اس کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے. ایگو سینٹرک ہوتے ہیں یہ بچے، اتنے زیادہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ٹوٹل میں ہوتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ یہ نہیں اس بچے سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہم اس سے آپ ایمپتھی یا ہمدلی یا ہمدردی یا اس طرح کے ایموشنز آپ اس طرح اس سے یا موریلٹیز کے حوالے سے مورل ریزننگ، کیونکہ وہ ٹوٹل ایگو سینٹرک ہوتا ہے. اور یقیناً اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اس بچے کا ایگو سینٹرک ہونا. یعنی میں اس حوالے سے خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بچے میں کوئی شارٹ کمنگ ہوتی ہے، مطلب وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کا ایگو سینٹرک ہونا، ڈیولپمنٹ کی بہت اہم سٹیج ہے. سو پری آپریشنل سٹیج میں ایگو سینٹرک ہوتا ہے. اور ایگو سینٹرک کی میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں. جیسے اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہے، یعنی ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ کے اور ٹی وی کے درمیان میں بچہ یوں اگر بیٹھا ہوا، تو اگر آپ اس کو کہیں کہ مجھے ٹی وی نظر نہیں آ رہا اس لیے سائڈ پہ ہو جاؤ، گو کہ آپ غصے سے یا اس کو دباؤ ڈال کے کر لیں گے، وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو ٹی وی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے تو کیونکہ وہ 100% ایگو سینٹرک ہے، تو اس لیے وہ یہ سوچ نہیں سکتا، بیسیکلی وہ پرسیو نہیں کر سکتا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کو نظر آ رہا ہے تو پھر سب کو نظر آ رہا ہے. سو اسی حوالے سے ایک کنزرویشن کا کنسیپٹ ہے اسی پری آپریشنل سٹیج میں. کنزرویشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں اس بچے کے ساتھ، آپ ایک خاص کوانٹٹی، مطلب اس پہ 1 لیٹر پانی ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ 2 برتن لیں جو کہ دونوں گلاس بالکل برابر ہوں، اور آپ آدھا اس میں ڈال دیں آدھا اس میں ڈال دیں، تو آپ کو اس دونوں گلاسز جو ہیں ان کے اندر وہ سطح برابر ہوگی. اور جب آپ اس بچے سے پوچھیں گے کہ کس میں پانی زیادہ ہے یا مطلب برابر ہے یا کیا ہے، تو وہ بچہ آپ کو بتائے گا کہ دونوں میں برابر ہے کیونکہ وہ سطح برابر ہے. لیکن اگر آپ برتن مختلف کر دیں، مثال کے طور پہ ایک کی لمبائی زیادہ ہو ایک برتن کی اور ایک کا پیندہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو، تو اس میں جب آپ ڈالیں گے تو یقیناً جس کی لمبائی زیادہ ہے تو اس کی میں پانی کی سطح گو کہ آپ نے برابر ڈالا لیکن اس کی پانی کی سطح زیادہ ہو جائے گی. جب پانی کی سطح زیادہ ہو جائے گی تو اب آپ جب بچے سے پوچھیں گے، اور آپ یہ ساری کارروائی اس کے سامنے کر رہے ہیں، اب جب آپ یہ بچے سے پوچھیں گے تو بچہ کہے گا کہ جس میں سطح زیادہ ہے یہ اس میں پانی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اس طرح کی تھنکنگ اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر وہ صلاحیت ڈیولپ نہیں ہوئی. تو یہ ایک لائک پری آپریشنل سٹیج ہے جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنزرویشن ہوتی ہے. اور آپ یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو بھی جس ایج بریکٹ میں ہے، لیکن یہ خدا را ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسی کوئی ہارڈ لائن نہیں کھینچ دی سائیکالسٹس نے، یا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دوسری سالگرہ ہے اور جس دن برتھ ڈے ہے تو اگلے دن آپ پری آپریشنل سٹیجز کی چیزیں چیک کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ چیز اس میں موجود نہیں ہے. دیر آر گرے ایریاز یعنی مختلف سٹیجز کے درمیان. تو وہ بچے کچھ لیٹر ڈیولپمنٹ کچھ تیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں کچھ، لیکن وہ گرے ایریا ایک ہے اس میں. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بالکل لائک دنوں کے حساب سے ماپ کے تو چیزوں کو آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ. 7 سے 11 سال جو ہے وہ تیسری سٹیج ہے وچ از کالڈ کنکریٹ آپریشنل سٹیج. کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ جو کنزرویشن ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ الٹ ہو جاتی ہے. کنزرویشن مراد یہ ہے کہ وہی جو ایکسپیریمنٹ اس میں آپ نے کیا تھا جس میں بچے نے پانی کی سطح جو لمبائی والا برتن تھا اس میں زیادہ بتائی تھی کیونکہ سطح اس کی اوپر تھی، اب یہی بچہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جب آپ اس کے سامنے یہ کارروائی کریں گے تو وہ کہیں گے کہ دونوں میں برابر ہے. تو یہ 7 سے 11 یعنی کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے. اس طرح 12 سال سے زیادہ جو ہے اس کو وہ پھر فارمل آپریشنل سٹیج کہتے ہیں. فارمل آپریشنل سٹیج میں ابسٹریکٹ آئیڈیاز، ابسٹریکٹ کانسیپٹس، یہ پہلی چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ ابسٹریکشن کی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. کانسیکوینسز سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. نتائج یعنی بنیادی طور پہ اس سے پہلے جو ہے وہ پنشمنٹ، یعنی
آپ بچوں کو جو بھی آپ کر رہے تھے ان کا بیہیویئر کو ماڈیفائی کر رہے تھے تو اس کو لائک پنشمنٹ سے کر رہے تھے یا کانسیکوینسز سے کر رہے تھے، جس طرح اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ یہاں ہے تو، لیکن کانسیکوینسز سے بھی آپ ان کو آگاہ ضرور کر رہے تھے، لیکن ایون دین وہ کوئی فلی اس کو نہیں سمجھ سکتے کانسیکوینسز کو، بس ٹھیک ہے ان کو ایک تھا کہ شاید ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ اس طرح کا ہوگا. لیکن اس سٹیج پہ آ کے وہ کانسیکوینسز سے باقاعدہ نتائج سے باقاعدہ آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کے نتائج برے یا اچھے ہوتے ہیں، اور برے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ کو نتائج سے آئیڈیا ہو گیا، یعنی آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ نتائج کی سائنس لائک سمجھ آ گئی، نتائج کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا، تو اس سے آٹومیٹکلی مورل ریزننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو مورل ریزننگ جو ہے وہ بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے. پی جی کی جو ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز ہیں بچے کی وہ 4 ہیں، 0 to 2 years جیسے وچ از کالڈ سینسری موٹر، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 سے 7 سال تک ہے پری آپریشنل سٹیج، پھر 7 سے 11 ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج، پھر 12 سے جو زیادہ سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو فارمل آپریشنل سٹیج کہتے ہیں. یہ 4 سٹیجز ہیں پی جے کی. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.